بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں عمران شہزاد آپ کے سامنے بک ریویوز سیریز میں حاضر ہوا ہوں۔ اس سے پہلے کہ میں اپنی بک کا ریویو پیش کروں، آپ تمام سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے اوپر کلک کریں۔ تھینک یو۔ آج کی جو کتاب میں لے کر آیا ہوں وہ ڈاکٹر وائن ڈائر کی ایک کتاب ہے۔ ڈاکٹر وائن ڈائر بیسیکلی ایک سائیکولوجسٹ ہیں، اور ان کا جو کمال ہے وہ یہ ہے کہ وہ انر انرجیز کے اوپر ان کی گرپ ہے، اور انہوں نے انر انرجیز کے اوپر کافی کام کیا ہے۔ تو یہ جو کتاب ہے ان کی، یہ بھی ان کی تقریباً انر انرجیز کو بوسٹ اپ کرنے کے لیے ہی انہوں نے یہ کتاب لکھی کہ ایک آدمی جو ہے وہ اپنی انرجیز کو کس طرح بوسٹ کر سکتا ہے۔ تو جناب اس کتاب کا نام ہے یور ایونس زون، آپ کی پوشیدہ خصوصیات۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ خصوصیات تو ہر انسان میں ہوتی ہیں، یہ تو آپ سب جانتے ہیں۔ پوشیدہ خصوصیات کیسی ہو سکتی ہیں؟ اس کتاب کے اندر جب ہم اسٹڈی کریں گے تو ہمیں معلوم ہوگا کہ اس کتاب میں بنیادی طور پر ڈاکٹر وائن ڈائر نے کس طرح پوشیدہ مہارتوں کو جاننے کے بارے میں بات کی ہے۔ اگر ہم پوری کتاب کا جائزہ لیں تو ایک بات کی ہمیں سمجھ آئے گی کہ یہ کتاب بنیادی طور پر اس لیے لکھی گئی ہے کہ ہم اپنے کس طرح بن سکتے ہیں، یعنی کہ ہمیں اپنی پہچان کیسے ہو سکتی ہے، مطلب کہ ہم اپنے اندر سے مختلف قسم کی غلطیوں کو، کوتاہیوں کو کس طرح ریموو کر سکتے ہیں۔ تو یہ کتاب ہمیں مختلف انداز سے سکھاتی ہے کہ میری پوشیدہ مہارتیں کون سی ہیں۔ ظاہری مہارتیں تو سب کو پتہ چل جاتی ہیں کہ ایک آدمی اچھا بول سکتا ہے، ایک آدمی اچھی ڈرائنگ کر سکتا ہے، ایک آدمی اچھی میتھمیٹکس کی کتابوں کو انڈرسٹینڈ کر سکتا ہے یا ان کو پڑھا بھی سکتا ہے۔ لیکن انسان کی اندرونی دنیا کے اندر مہارتیں کہاں سے آ گئی، کیسی مہارتیں ہیں، تو یہ بات انہوں نے کی ہے۔ تو میں اس کتاب کے پیغامات آپ کے سامنے پیش کروں گا، کیونکہ پوری کتاب کا ایک جائزہ ہے یہ، تو ہم پوری کتاب کو تو ایک چھوٹے سے وقت میں نہیں بتا سکتے، لیکن ایک جائزہ ہم دے سکتے ہیں کہ انہوں نے اس کتاب میں کیا کیا بتایا ہے۔ تو اس جائزے کو میں آپ تمام کے سامنے پیش کروں گا۔ تو یہ کتاب جو ہے وہ مختلف پیغامات ہمیں دے گی، جو پیغامات میں آپ کے خدمت میں پیش کروں گا۔ ایک دفعہ پھر ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں۔ تو جناب والا، اس کتاب کا جو پہلا پیغام ہے وہ یہ ہے کہ انسانی زندگی میں مشکلات تو آتی ہیں، لیکن ذہین انسان وہ ہے جو ان مشکلات کو برداشت کرتا ہے اور اپنی زندگی بھرپور گزارتا ہے۔ پہلا جو اس کا اصول، پہلا پیغام جو انہوں نے دیا ہے کہ زندگی کو ہم بھرپور گزاریں، حالات کیسے بھی ہوں، جینا ہے تو جی بھر کے جینا ہے۔ اس کا دوسرا پیغام یہ ہے کہ خود کو پسند کریں، خود سے محبت کریں، خود کو قبول کریں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے انسان کو مختلف صلاحیتوں سے نوازا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے انسان کو جسمانی طور پر مختلف صلاحیتیں دی ہیں، ذہنی طور پر مختلف صلاحیتیں دی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ انسان کو کچھ چیلنجز بھی مل جاتے ہیں۔ انسان کو ذاتی طور پر بھی چیلنجز مل جاتے ہیں، جسمانی طور پر بھی چیلنجز مل جاتے ہیں۔ تو ہر لحاظ سے جب ہم اپنے آپ کو ایکسیپٹ کریں گے، قبول کریں گے، اللہ کا شکر ادا کریں گے، تو یہ ہمیں اپنے آپ سے ایک محبت کا ثبوت ہے۔ محبت کا ثبوت یہ بھی ہے کہ ہم اپنی غلطیوں کی شناخت کریں، اور شناخت کرنے کے بعد ان کو درست کرنے کی طرف کام کریں۔ اس کا اگلا پیغام یہ ہے کہ خود کو محدود نہیں کریں، یعنی کہ لمیٹڈ نہیں کریں، بند نہ کر دیں، اپنے آپ کو جامد نہ کر دیں، بلکہ اپنے آپ کو آزاد کریں، عمل میں آزاد، کام کرنے میں آزاد، تاکہ ہم سیکھ سکیں۔ زندگی سیکھنے کے لیے ہے، اور جو سیکھ جاتا ہے وہ جیت جاتا ہے۔ تو اس لیے
ان کا اگلا پیغام یہ ہے کہ اپنے آپ کو ایک جگہ پہ محدود نہ کر دیں، بلکہ آگے بڑھ کے سیکھنے کی طرف راغب کریں۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ خود کی تعریف کرنا سیکھیں۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ایک انسان جو خود سے اور اپنی زندگی سے مطمئن ہی نہ ہوتا، وہ ایسے کرتا ہے کہ وہ کہتا ہے یار میں تو فضول ہوں، مجھ میں تو یہ ناکامیاں ہیں، میں تو ہمیشہ یہ کام غلط کرتا ہوں۔ تو ڈاکٹر وائن ڈائر کہتے ہیں کہ نہیں، یہ نہیں کریں، بلکہ خود کی تعریف کریں۔ لوگ بھی آپ کی تعریف کریں گے، تعریف کے کئی ڈائریکشنز ہوتی ہیں، تو ان کی تعریف سے آپ نے مغرور نہیں ہونا، بلکہ ان کی تعریف سے سیکھنا ہے کہ اس سے آگے میں کیسے بڑھ سکتا ہوں، اپنے آپ کو اور بہتر کس طرح بنا سکتا ہوں۔ اچھا، جہاں آپ تعریف ہوتی ہے وہاں تنقید بھی ہوتی ہے، تو ڈاکٹر وائن ڈائر اس حوالے سے بھی بات کرتے ہیں کہ دیکھیں تنقید ہوتی ہے تو اس سے آپ نے نا امید نہیں ہونا، بلکہ اس سے بھی سیکھنا ہے کہ بھئی تنقید ہو رہی ہے تو کس جگہ سے ہو رہی ہے، میری کون سی ایسی عادت ہے جس کو اور بہتر ہونے کی ضرورت ہے۔ اچھا، اس کا اگلا پیغام یہ ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم غلط اپنے اوپر نا لیبل لگا لیتے ہیں۔ ماضی میں غلطیاں ہو جاتی، ہر انسان غلطی کرتا ہے، کوئی بھی انسان غلطی سے پاک نہیں ہے۔ بے شک ہم جس انسان کو بھی اٹھا لیں، بلکہ اگر ہم پہلے انسان حضرت آدم کو اٹھائیں تو انہوں نے بھی غلطی کی، تو انسان غلطی سے پاک نہیں ہے۔ تو ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم ماضی میں کی ہوئی غلطیوں کو اپنے لیے ایک لیبل بنا لیتے ہیں کہ میں سست انسان ہوں، میں ڈرپوک انسان ہوں، میں بہت ہی چیزوں کو دیر سے سمجھتا ہوں، نکما ہوں۔ یہ ہم جب لیبل لگاتے ہیں نا تو وہ ہماری شخصیت کو ویسا بنانا شروع کر دیتا ہے۔ تو اس لیے پرانی باتیں چھوڑیں، آج سے شروع کریں، ابھی سے شروع کریں اور ابھی سے سیکھیں اور ابھی سے اپنے بارے میں جو وہ بہتری لانے کی طرف دھیان دیں۔ تو یہ ہے ان کا اگلا پیغام۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ ہوتا کیا ہے کہ جب انسان بہت زیادہ ماضی کے بارے میں سوچتا ہے نا تو وہ پیشمانی کی طرف چلا جاتا ہے، شرمندگی کی طرف چلا جاتا ہے، گلٹ پیدا کر لیتا ہے، اس کے اندر ہائے پیدا ہو جاتی ہے، ہائے میں نے یہ کام کیا، ہائے مجھ سے یہ غلطی ہو گئی۔ دوسری طرف وہ کہتے ہیں کہ دوسری ڈائمینشن یہ ہے کہ ہم فیوچر کے بارے میں سوچنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور فیوچر کے بارے میں کیا ہے کہ ہمارے ذہن میں کیا چیز کریٹ ہوتی ہے، پتہ نہیں کیا ہوگا، پتہ نہیں کیا ہوگا۔ ہم ہر بات میں یہ سوچتے ہیں پتہ نہیں کیا ہوگا۔ تو جب یہ ہائے اور پتہ نہیں کیا ہوگا تو یہ ہمارے اندر خوف پیدا کرتا ہے، اور یہ دونوں چیزیں ہمارے پیروں میں بیڑیاں ہیں جو ہمیں بڑھنے نہیں دیتی۔ اصل چیز ہے کہ آپ کے پاس کیا ہے، وہ ہے حال، وہ ہے پریزنٹ۔ تو حال کو بہتر کریں، حال میں کوشش کریں، اور اس کے ساتھ وہ ایک بہت اچھی بات کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اپنی دل کی زمین پر ماضی کی فصل کاٹیں اور مستقبل کا بیج لگائیں۔ تو یہ پیغام ہے ان کا۔ اگلا پیغام اگر ہم دیکھیں تو وہ کیا ہے کہ حالات کا سامنا۔ اچھا، حالات ہمیں کئی قسم کے آتے رہتے ہیں، مشکل بھی، آسان بھی، خوشی والے بھی، غم والے بھی۔ ہم کیا کریں کہ ہمیں اصل میں ہوتا کیا کہ ہم کیا کرتے ہیں، ہم حالات کو سر پہ چڑھا لیتے ہیں۔ مشکل ہیں تو پریشان ہو گئے، خوشی والے حالات آئے تو مغرور ہو گئے۔ نہیں، ایسا نہیں کرنا، بلکہ ہم اپنے آپ کو بااعتماد بنائیں ایسے حالات کا سامنا کر کے۔ حالات کا سامنا کرنے سے ہم بااعتماد ہوں گے، ہماری صلاحیت میں اضافہ ہوگا، کیونکہ ہم نے آبجیکٹ جو ہے وہ سیکھنا رکھ لیا۔ جب آبجیکٹ سیکھنا ہوگا، جب آبجیکٹ سیلف گرومنگ ہوگی، تو پھر میں جو کام کروں گا یا پھر آپ جو کام کریں گے اس میں آپ کو سیکھنے کے کئی ذرائع مل جائیں گے۔ تو اپنی زندگی کے اندر چیلنجز ضرور رکھیں، لیکن ان چیلنجز کو اپنے لیے بوجھ نہیں بنائیں، بلکہ سیکھنے کا ذریعہ بنائیں۔ بلکہ یہاں پہ میں ایک اور رائٹر کا ایگزامپل دوں گا کہ میکسویل کہتا ہے کہ جب بھی ہم کوئی کام کرتے ہیں یا ہم سیکھ جاتے ہیں یا ہم جیت جاتے ہیں۔
तीसरी ऑप्शन रखे ही नहीं। अच्छा जी, इस किताब का अगला पैगाम क्या है कि रिवायत पसंद ना बने। हम क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा सोचते हैं, कानून की बात करते हैं, यार मुझे जो है ना वो ये करना चाहिए। हमारी ज़िंदगी में जब बहुत ज़्यादा चाहिए इकट्ठे हो जाते हैं ना, या चाहिए ना चाहिए इकट्ठे हो जाते हैं, तो वो हमें परेशान कर देते हैं। बेसिकली वो हमारी एनर्जी को खा जाते हैं। तो करना ये है, डॉक्टर वाइंडर कहते हैं कि करना ये है कि आप अपनी ज़िंदगी में बढ़ते रहें। हर कानून, हर रिवायत, हर नुक्ता फ़िक्र, हर माइंड सेट रखने के लिए नहीं होता, क्योंकि वक्त बदलता है, हालात बदलते हैं, दुनिया बदलती है, ज़िंदगी बदलती है, इंसान की जिस्मानी साख्त बदलती है। तो क्या हम पुराने हालात की तरह पुरानी रिवायात, पुरानी आदत, पुराने माइंडसेट्स को लेकर चलेंगे आज के लिए? नहीं, ये चेंज करने की ज़रूरत है। तो इसलिए उन्होंने हमें ये सिखाया कि अपनी ज़िंदगी में से चाहिए निकालें। उसके बाद वो कहते हैं कि हमने करना क्या है कि मसाइल में मसले आते हैं ना, इंसान को ही मसले आते हैं, पूरी दुनिया में बहुत से इंसान हैं, हर इंसान को कोई ना कोई मसला आता है। तो मसाइल जब भी आए, शोरो गुआ न करें, रोना धोना ना शुरू कर दें, परेशान ना होना शुरू कर दें, क्योंकि बेसिकली ये जो मसाइल होते हैं ना, वो हमारी शख्सियत की इनफरादियत को वाज़े करने के लिए आते हैं कि मुझ में सलाहियतें कौन सी हैं। उन सलाहियतों को बयान करने के लिए आते हैं मसाइल। उसके बाद वो कहते हैं कि अपने आप को ना मुख्तलिफ काम करने के लिए हिम्मत दें, हौसला दें, क्योंकि इससे ना मुख्तलिफ काम करने से हमें हमारे एतमाद में इजाफा होगा। अब मुख्तलिफ काम कौन से? अगर आपने एक मुश्किल काम को देख लिया तो आप तो कहेंगे वो ये तो मुश्किल है, ये तो मैं नहीं कर सकता। लेकिन नहीं, खुद को समझाएं कि नहीं, मैं ये कर सकता हूँ। असल में उन्होंने ये बात की, और जो बहुत पते की बात है सॉरी, कोई भी काम मुश्किल नहीं होता, कोई भी काम आसान नहीं होता, बल्कि जो काम हम करते हैं वो आसान, जो काम हम नहीं करते, यानी जिस काम को हम करने का इरादा ही नहीं करते, वो मुश्किल होता है। तो इसलिए जिस काम को हम करने का इरादा कर लेंगे वो आसान हो जाएगा। तो ये सादा सा तरीका उन्होंने बताया। तो बेहतर होना या बेहतर ना होना ये एक आम अलग बात है। हम ग्रेजुअली चीज़ों को ठीक करते हैं, हम पहले दिन ही कोई चीज़ परफेक्ट नहीं बना सकते। इसलिए पहला कदम कभी भी ये मत सोचें कि परफेक्ट होगा, पहली तकरीर कभी भी ये ना मत सोचें कि फर्स्ट इनाम लेकर आएगी। ठीक है, प्रैक्टिस करने से वो चीज़ हमें कामयाबी की तरफ, कामलियत की तरफ ले जा सकती है, लेकिन वो प्रैक्टिस से। फिर उसके बाद वो कहते हैं कि अपने ऊपर जो है ना कभी भी ये ना करें कि मैं दूसरों की वजह से कामयाब हूँ, मेरे दोस्तों ने मुझे कामयाब किया, मेरे इदारे ने मुझे कामयाब किया। बल्कि कामयाबी की वजह आप अपने आप को बनाएं, खुद पे इन्हिसार करें, अपनी सलाहियतों पे इन्हिसार करें। उनकी एक किताब है ही ये इसके ऊपर कि इनर हैप्पीनेस। वो कहते हैं कि अगर आप खुश होना चाहते हो तो अपनी ज़ाती सलाहियतों से खुश हों। आप एक छोटा सा काम करते हैं, खुद को शाबाश दें और उससे खुश हों। छोटे काम से बड़े काम की तरफ आएंगे फिर। तो ये है ग्रोथ का तरीका। फिर उसके बाद जो कि ये हमारी इस किताब का आखिरी पैगाम है, वो कहते हैं कि गुस्सा कंट्रोल हो सकता है। कैसे कंट्रोल हो सकता है? हम अक्सर लोग यहाँ पे सोचते हैं, बल्कि खुद मुझसे कई लोगों ने सवाल किया कि सर हम अपने गुस्से को किस तरह कंट्रोल करें। तो मैंने फिर ये जो कुलिया अभी डॉक्टर वाइंडायर साहब ने दिया, मैंने यही उनको बताया, और इससे बहुत ज़्यादा मैंने खुद अपने ऊपर भी इस आइडिया को जो है वो यूज़ किया, तो बहुत ज़्यादा इसका फ़ायदा है। उन्होंने कहा कि कबूल करें। कौन कौन सी चीज़ को कबूल करें? उन्होंने कहा कि ये कबूल करें कि दूसरे लोग मुख्तलिफ हैं,
یہ قبول کریں کہ آپ کی زندگی ہمیشہ ایک جیسی نہیں رہتی، اس میں تبدیلی ہوتی رہتی ہے۔ یہ قبول کریں کہ دوسرے لوگوں کی زندگی کے اوپر آپ کنٹرول نہیں کر سکتے، ان کی اپنی زندگی ان کی اپنی مرضی سے ہوتی ہے۔ یہ قبول کریں کہ دوسروں پہ توقعات نہیں رکھنی، ہمیشہ حالات ایک جیسے نہیں ہوتے۔ یہ قبول کریں کہ ہر انسان آپ سے متفق نہیں ہو سکتا، اختلاف رائے تو ہمیشہ ہو سکتی ہے کیونکہ ڈائیورسٹی ہے نا انسانوں میں۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ قبول کریں کہ ہر انسان کو اپنی مرضی کا انتخاب کرنے کی آزادی ہوتی ہے۔ تو یہ اگر ہم چیزیں اپنے اندر پیدا کر لیں گے، ان چیزوں کو اگر ہم سوچ لیں گے اور یہ قبول کرنے والے معاملات ہم اپنا لیں گے، تو امید ہے کہ ہمارے غصے میں کچھ کمی آ جائے گی، یا ہم اپنے غصے کو چینلائز کر لیں گے، یا پہلے سے یہ سوچ لیں گے کہ میں نے اس بات پہ یا اس شخص کی بات پہ غصہ نہیں کرنا، تو کافی حد تک کنٹرول ہو سکتا ہے۔ تو جناب والا، یہ ہماری آج کی کتاب کا ریویو تھا، تھوڑا لمبا ریویو تھا کیونکہ اس کتاب کو اگر ہم دیکھیں تو یہ کتاب بہت ہی امپورٹنٹ کتاب ہے، ہماری انر سائنس کو جو ہے وہ کنٹرول کرنے کے لیے بہت ہی امپورٹنٹ کتاب ہے، اور یہ تمام مہارتیں ہر انسان میں ہونی چاہیے، تب انسان خود کو جو ہے وہ کامیاب بنا سکتا ہے۔ تو میں آپ کو اس کا اردو ترجمہ بھی دکھا دیتا ہوں۔ یہ کتاب جو ہے اردو ترجمہ ہے اس کا، یہ پروفیسر عرفان صاحب نے اس کا ترجمہ کیا ہے، اور ماشاءاللہ انہوں نے ترجمہ بھی بہت اچھا کیا۔ تو میں چاہوں گا کہ آپ لوگ اس کو پڑھیں، اس سے سیکھیں اور اپنی زندگی کو بہتر بنائیں۔ تو آپ کا بہت شکریہ، اللہ حافظ۔